نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، جملہ علوم میں سے علوم شریعت کو جو فقیت حاصل ہے وہ مسلم ہے، اس لیے کہ علوم شریعت یعنی کتاب و سنت سے آگہی انسان کو صحیح طور پہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھلاتی ہے۔ انسان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے 3 معاملات کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اس کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی عبادات کتاب و سنت کے مطابق ہوں، تیسری بات یہ ہے اس کے معاملات کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ اگر یہ تینوں چیزیں درست ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان سیدھے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کتاب و سنت کے علم کے لیے وقف لوگ ہر دور میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں رہے ہیں۔ ان لاکھوں لوگوں نے دین کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، اور امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کا ضرور نزول فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پر استاذ کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر مطالعہ بھی اس علم کو دو چند کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سوال و جواب کرنے سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچپن کے اندر میں ہمیشہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر ان سے کوئی سوال کرتا تو وہ اپنا مطالعہ چھوڑ کے پوری طرح میری طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے اور مجھے سوالوں کا جواب بڑے ہی احسن انداز میں دیتے۔ اگر کسی بات کو قریت کے بھی میں ان سے پوچھتا تو وہ کبھی بھی اس بات کے اندر جو ہے اضطراب کا شکار یا غصے یا جلال میں نہیں آتے تھے، بلکہ پوری تفصیل کے ساتھ سوال کا جواب دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی شخص بھی اگر آپ سے دینی علم کے بارے میں معلومات کو حاصل کرنا چاہے تو آپ کو بھی اس کے ساتھ پوری کی وضاحت کے ساتھ اور پوری تشریح کے ساتھ اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے وحی کا نزول فرمایا، قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ آپ یہ بات کہا کریں اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ آپ کے ناقدین، آپ کے مخالفین اور آپ کے اعداء بھی آپ سے آ کے سوال کیا کرتے تھے اور آپ ان سوالوں کا ایسا جواب دیتے کہ وہ حیران اور ششدر رہ جاتے۔ ایک سوال آپ سے کیا گیا کہ روح کے بارے میں آپ بتلائیں کیا کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے اس حوالے سے اللہ نے قرآن مجید میں واقعے کا ذکر کیا، یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ انہیں بتلا دیجئے روح رب کے حکم میں سے ایک ہے۔ اس لیے جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو لے کے آئے یا حکم کو اٹھائے اسے روح کہا جاتا ہے، یا حکم کا نتیجہ ہو اس کو بھی روح کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو روح کہہ کے بلایا، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ہم نے آپ کے اوپر روح کا نزول فرما دیا۔ حضرت جبریل امین کو روح کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لے کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ بغیر کسی طبعی طریقے کے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی روح کا تصور ملتا ہے اس لیے کہ آپ بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے۔ چنانچہ اس طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سوال و جواب کے ذریعے بھی اور درست دلائل کے ذریعے جواب دینے سے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بھی علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم۔ یہ بات بھائی نے سوال کی ہے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن قبرستان جانا واجب ہے، اور وہ اس میں اس حد تک غلوف کرتے ہیں کہ عید کا دن رو رو کے گزار دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، عید کے دن یا کسی بھی دن قبرستان جو ہے وہاں پہ جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن عید کے دن کو جان بوجھ کے غم کے اندر مبتلا کرنے کے لیے گزارنا یا نوحہ خانی کے اندر گزارنا یا گریہ زاری کے اندر گزارنا یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ عید کا دن در حقیقت مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ خوشی کے 2 موقع، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، ایسے مواقع نہیں ہیں کہ جن کو رو رو کے گزارا جائے۔ کئی مرتبہ عید کے دن انسان کو اپنے والدین کی یاد ستاتی ہے تو اس موقع پہ ان کے اوپر جو ہے ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کر دینی چاہیے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی
وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، اور اسی طرح رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعائیں اپنے والدین کے لیے ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ عید کے دن ان کی یاد کا آ جانا ایک فطری بات ہے، خوشی اور غم کے موقع پر ہمیں ہمارے مرحوم اعزاء و اقارب کئی مرتبہ یاد آ جاتے ہیں، لیکن اسپیشل نوحہ ہانی مرثیہ ہانی والا رویہ اپنا کر، گریہ زاری والا رویہ اپنا کے انہیں یاد کر کر کے رونے دھونے کی کوشش کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے ہمارے اعزاء و اقارب ہم سے جدا ہو چکے ان کے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، جتنے زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور حضرات گرامی قدر جتنے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جنت میں ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو عذاب کا شکار ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے نجات دلا دے۔ حضرات گرامی قدر یہ سوالات اس طرح کے آتے رہتے ہیں جن کا تعلق کئی مرتبہ اجتہادی مسائل سے ہوتا ہے۔ آداب دعا میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ انسان دعا جو ہے ہاتھ اٹھا کر کرے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں۔ تو کئی لوگ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں کہ بتروں کے اندر دعا کے لیے ہاتھ کھولنا جائز ہے۔ حضرات گرامی قدر جو چیز جب دعا جو ہے ثابت ہو تو اس کی جزیات کے اوپر بحث کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ اجتہادی معاملات ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ دعا کے آداب میں ہاتھ اٹھانا ہاتھ کھولنا جو ہے شامل ہے۔ اگر آداب دعا کے تناظر میں کوئی بندہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کے اوپر نقد یا چرا کرنا جو ہے اس کی ضرورت نہیں۔ حرم پاک میں امام کے لیے بیت اللہ سے پیچھے جگہ بنا دی گئی ہے اور مقتدیوں کی صفیں آگے ہوتی ہیں، اس طرح مسجد نبوی میں بھی یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ طور پہ مسجد نبوی میں اس بات کو مینشن کیا جاتا ہے کہ یہ امام کے مصلی کی جگہ ہے، اس سے آگے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹیپس لگائی ہوتی ہیں کہ اس سے آگے آپ نماز کو ادا نہ کریں۔ یہی حال جو ہے بیت اللہ شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ بیت اللہ شریف کی تھوڑی سی پوزیشن یہ ہے کہ اس کے اندر چاروں طرف سے آپ قبلے کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے کئی مرتبہ امام کے جو متصل صفیں پیچھے ہوتی ہیں وہ تو عین امام کے پیچھے ہوتی ہیں، کچھ صفیں جو ہیں وہ جو دائرے میں بن رہی ہوتی ہیں اصولی طور پہ ان کو بھی امام سے پیچھے ہی ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کا اظہار کر جاتے ہیں۔ 'سوال یہ ہے کہ ہتھ کڑا یعنی بینگل پہننا کیسا ہے؟ عورتوں کے لیے پازیب، بینگل، ہار اس طرح کی تمام چیزیں پہننا جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ان چیزوں کی آوازیں غیر مرد کے کانوں تک نہیں جانی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ عورتوں کو چاہیے زمین کے اوپر اپنے قدموں کو آہستہ رکھیں، کہیں ان کے قدموں کی چاپ کو سن کے کوئی غیر محرم ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ 5 یا 4 نمازیں اکٹھی کسی مجبوری کی وجہ سے قضا میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر بنیادی طور پر نماز جو ہے اپنے وقت مقررہ پہ ہم پہ واجب ہوئی ہے، فرض ہوئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مواقیت اور وقت کا خیال کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ بلا جواز بلا سبب نماز کو ضائع کرنا اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کی آنکھ لیٹ کھلتی ہے فجر کی نماز کے وقت، تو جو ہی اس کی آنکھ کھلے اس کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ نماز فجر کو جو ہے وہ ادا کرے۔ تاہم کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے سفر میں تو یہ بات جائز ہے کہ آپ ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ یا عشاء کو مغرب کے ساتھ جو ہے اگر آپ ادا کرتے ہیں تو سفر میں اس میں مضائقہ نہیں ہے، لیکن کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اگر کسی کا حالت قیام میں ایسا ہو جائے تو تب بھی آپ جو ہیں اس کے اوپر گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن یہ عام عادت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ بلا جواز جو ہے نمازوں کو جمع کرنے کا معمول بنا لیں، یہ خلاف سنت عمل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی اور دائمی عمل یہی ہے کہ وہ نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پہ جمع کرتے تھے، بارش کی صورت میں، اور کبھی کبھار بلا عذر بھی آپ نے نماز کو جمع کرنے کی اگرچہ باتیں ملتی ہیں، لیکن کبھی کبھار یا استثنائی صورت میں کیے گئے عمل کو ہمیشگی کا درجہ دینا یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح 4-5 نمازوں اکٹھا کرنا یہ انتہائی جو ہے وہ اس کی بات ہے، یعنی شرمناک بات ہے، افسوسناک بات ہے 4-5 نمازیں اکٹھی جمع کر کے پڑھی جائیں۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ہسپتال کے اندر کسی وینٹیلیٹر کے اوپر پڑا ہو تو اس کی آنکھ جو ہے غنودگی کی وجہ سے بند ہو،
جب اسے ہوش آئے تو اس وقت وہ 4-5 نمازیں اکٹھی کر لے تو اس کے اندر جو گناہ گار نہیں ہوگا بلکہ عزیمت کی بات ہے۔ ہسپتال میں کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کو پیشاب کی نالیاں لگی ہوتی ہیں، بہانے کا بغیر بیگ لگا ہوتا ہے، ایسی صورت میں نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ حضرات گرامی قدر ایسی صورت کے اندر تیمم کر کے پیشاب کی نالیاں لگی ہونے کے باوجود بھی نماز کو ادا کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے درست ہوگا۔ ایک بندہ جو ہے اس کو پیشاب کے قطروں کا عارضہ ہے یا اس کو پیچس کا عارضہ ہے، سال کا عارضہ ہے اور وہ دائمی اس کا مریض ہے، تو حضرات گرامی قدر اس حالت میں بھی ایک مرتبہ وضو کر کے اس کے لیے نماز کو ادا کرنا بالکل جائز و درست قرار پائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، نہ ہی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر جو ہے پکڑ کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں بندے کو پیمپر لگا کر جو ہے باقاعدہ طور پر نماز کو ادا کرنے کی اجازت ہے۔ یہ نماز کا درجہ اس حد تک جو ہے ضروری ہے اس کی ادائیگی کہ کسی بھی بیماری کے اندر اس کی معافی کوئی گنجائش موجود نہیں، حتیٰ کہ پیشاب کے قطرات جاری بھی ہوں یا پہاننے کا اجرا بھی ہو رہا ہو تو بندے کو ایک وضو کر کے ایک نماز کو ادا کرنے کی اجازت ہے، بلکہ لازمی ہے کہ وہ ادا کرے۔ کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں، ضمنی طور پہ بات آئی ہے، یار آپ نماز کیوں نہیں ادا کرے، یار میرے کپڑے صاف نہیں، کیوں آپ کے کپڑے صاف نہیں، اور جی میں یہ مکینک ہوں، یہ کوئی چیزیں لگ جاتی ہیں۔ یہ میں نے کئی لوگوں سے بات سنی ہے، یار آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے، میرے کپڑے صاف نہیں۔ آپ کپڑوں کی صفائی کے اتنے مکلف ہیں جتنی آپ میں ہمت اور استطاعت ہے، اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہیں۔ اگر آپ جو ہیں انہی کپڑوں کے اندر نماز کو ادا کرتے ہیں جو کوشش کے باوجود اتنی طہارت جتنی آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بلا جواز کپڑوں کی صفائی کا عذر پیش کر کے نمازوں سے پیچھے رہنا، اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے جس حد تک صفائی ممکن ہو۔ ایک بندہ جو سلسلۃ البول کا مریض ہے، اسے قطروں کا عارضہ ہے، وہ کس حد تک کپڑوں کو صاف کر سکتا ہے؟ جس حد تک صاف رکھ سکتا ہے اتنی ہی اس کے اوپر نماز واجب ہوگی، اس سے زیادہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں اس سے سوال نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت بہت وسیع ہے، وہ واسع المغفرہ ہیں۔ وہ انسانوں کو جہاں عبادات کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف معلوم یطاق نہیں دیتے، ایسی تکلیف نہیں دیتے جس کو اٹھانے کی انسان میں صلاحیت نہ ہو۔ چنانچہ کپڑوں کی طہارت کے آپ اتنے ہی مکلف ہیں جتنے آپ کے پاس صلاحیت ہے، اس سے زیادہ مکلف نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس 2 جوڑے کپڑے ہوتے تھے عام طور پر، ایک وہ کپڑا جو عام طور پہ پہنتے تھے اور ایک کپڑا جو جمعے کے دن جو تھے خصوصیت سے اس کو صاف کر کے پہنتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا ایک کپڑا پہن لیا دوسرے کو دھو لیا۔ تو حضرات گرامی قدر زیادہ سے زیادہ طہارت کتنی حاصل ہو سکتی ہے؟ جتنی انسان میں صلاحیت موجود ہو۔ کئی انسانوں کو ایسے امراض ہوتے ہیں یا ایسے کام ہوتے ہیں جن کے دوران جو ہے طہارت کاملہ کا حصول ممکن نہیں ہوتا، اس لیے بلا جواز کپڑوں کا عذر کر کے نمازوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے اگر وہم ہو کسی بات کا تو تھوڑا بہت کپڑوں کے بعد چھینٹے مار لینا یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی اور جو ناقص عبادات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے جملہ عوارض کو بھی دور فرمائے اور ہم ایسے ماحول میں کام کرنے کی توفیق دے جہاں طہارت ہو، نیٹنس ہو، کلینلینس ہو، تاکہ ہم بڑے سکون کے ساتھ اور اطمینان قلب کے ساتھ نماز کو ادا کر سکیں۔ چلتے چلتے میں ایک اور بات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ تمام جسم کے کھلے حصے کیوں دھوتے ہیں وضو کے اندر؟ جسم کے کھلے حصوں میں چہرہ شامل ہے، ہاتھ شامل ہیں، قدم شامل ہیں، یہ سارے کے سارے، سر کے بال شامل ہیں، داڑھی کے بال شامل ہیں۔ ہم ان کو کیوں دھوتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر کوئی طہارت کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو وضو کے ذریعے وہ چیز ساری کی ساری دور ہو جائے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا بھروسہ کرتے ہوئے اس قسم کے شیطانی وہموں کو دل سے نکالنا چاہیے اور بر وقت اور با جماعت نماز کو ادا کرنے کی ہم وقت کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ نوافل کے ممنوع اوقات کون سے ہیں؟ زوال کے وقت جو ہے نماز کو آپ کو نوافل کو ادا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اسی طرح جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اس وقت تک نوافل کو ادا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 2 جو ہیں ایسے موقع ہیں جہاں پر ہمیں نوافل کا جو ہے اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ جب سورج بلند ہو جائے، اشراق کا وقت ہو جائے تو تقریباً 12 منٹ کے بعد جو ہے فجر کی سورج چڑھنے کے بعد 12 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ اس وقت نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تقریباً 2.5-3 منٹ کے قریب زوال کا وقت ہوتا ہے، وہ کیلنڈروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے زوال کا کیا وقت ہے، وہ 2.5-3 منٹ کے دوران آپ نوافل کو ادا نہ کریں، اس کے آگے بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ادا کر سکتے ہیں۔
یہاں پہ ایک بندے نے سوال کیا ہے اس بات کا کیسے اندازہ ہوگا کہ کون سا مسلک درست ہے؟ اس لیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ تو اپنے اپنے مسلک کو درست سمجھتا ہے، تو عام آدمی اس بات کا کیسے اندازہ لگائے؟ عام آدمی کی نگاہ وحی پہ ہونی چاہیے، وحی پہ۔ وحی کے دو حصے ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ باقی سب ہماری آراء ہیں، علماء جتنے مرضی بڑے ہوں ان کی بات جو ہے علم کے اعتبار سے یا تقوی للہیت کے اعتبار سے ان کی احترام ادب اپنی جگہ بجا ہے، لیکن ان کی ہر وہ بات سر آنکھوں پر ہے جو کتاب و سنت کے حوالوں سے یا کتاب و سنت کی تائید سے مدین ہو، اور کوئی بھی ایسی بات جو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو، ہاں کتنا بھی بڑا جید عالم کیوں نہ ہو، اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ کتاب و سنت کی دلیل دیتا ہے لیکن تعبیر میں یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر دوسرا عالم دین اس سے اختلاف کرتا ہے، تو یہ اختلاف جو ہوتا ہے اجتہادی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس اختلاف کے اندر کئی مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا کہ ایک مسئلے کے اندر تفہیم کے اندر ہوتی دلیل دونوں کے پاس کتاب و سنت کی تھی، لیکن فہم کا اختلاف آ جاتا تھا۔ جہاں پر فہم کا اختلاف آ جائے وہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ دلیل کو تولا جائے، جس کی دلیل کتاب و سنت کے مطابق اس کو اختیار کر لیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اس حد تک مسلک پرست ہے کہ وہ کتاب و سنت کی بات کو بالکل نظر انداز کر کے فقط اپنے عالم کی رائے کو اہمیت دیتا ہے، تو یہ بندہ سیدھے راستے کے اوپر نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل وہ بات جو عالم کی رائے کے مقابلے کے اوپر کتاب و سنت کی بات کو فوقیت دیتا ہے، ہاں اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے سیدھے راستے کے اوپر آنے کے مکمل امکانات موجود ہیں۔ جی جی انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ رفع دین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرنا ثابت ہے، اور یہ بات جو ہے فقط مسلک اہل حدیث کے علماء کا نظریہ نہیں بلکہ احناف کے جید علماء بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ رفع دین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عرب کے اندر بہت بڑی تعداد میں حنفی جب نماز کو ادا کرتے ہیں تو وہ بھی رفع دین کرتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر۔ باقی تین مسالک جن میں حنبلی، مالکی، شافعی شامل ہیں وہ تو سارے رفع دین کرتے ہی کرتے ہیں۔ رفع دین کرنا صرف اور صرف علماء یا ائمہ کی وجہ سے نہیں کیا جاتا بلکہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے نماز کو ادا کیا ہے۔ اب کئی مرتبہ یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا رفع دین کرنا فرض ہے، واجب ہے کہ سنت ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ بات میں آپ کے وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ چیزیں واجبات یا فرائض میں شامل ہوتی ہیں، لیکن جن چیزوں کے اوپر عمل کیا گیا ہے ان کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، انہیں بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے تو ہمیں بھی رفع دین کرنا چاہیے۔ رفع دین نماز کے اندر جب کرنا ہو
تو اس کا موقع تکبیر تحریمہ ہے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا چاہیے۔ اور رفع دین کا طریقہ کار یہ ہے کہ کندھوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھایا جائے یا کانوں کی لوؤں تک زیادہ زیادہ اٹھایا جائے، یہ دونوں طریقے جو ہیں رفع دین کرنے کے درست ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے اس حوالے سے استفسار کیا تھا کہ کئی ائمہ جو ہیں نماز کے اندر ولضالین اور کئی ولضالین کرتے ہیں، یہ لہجوں کا کچھ فرق ہے۔ عمومی طور پہ ائمہ جو ہیں ولضالین کو یہ ادا کرتے ہیں، لہجوں کے اندر ایک سے زیادہ وسعت، یہ تو کوئی فن قرات کا ماہر بتلا سکتا ہے کہ ولضالین کون سی قرات کے اندر آتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس سے کوئی نماز کی صحت کے اوپر جو ہے وہ فرق نہیں پڑتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرنی چاہیے۔ یقیناً کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کے بات کرنے کی صورت کے اندر بات کو زیادہ پک کرتے ہیں، زیادہ گریسپ کرتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر انسان دین کی حمایت میں زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، اور جذباتی ہونے کی وجہ سے پھر اس کے لہجے کے اندر کوئی تیزی بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرنے کی بھی توفیق دے تاکہ صحیح طریقے سے بات جو ہے آپ تک منتقل ہو سکے۔ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ یہ بہت غلط عمل ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اہتمام نمازی کو بھی کرنا چاہیے۔ اس میں دو باتیں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے آپ نماز کو ادا کر رہے ہوں، جب آپ امام کے پیچھے نماز کو ادا کریں، امام کے آگے سترہ موجود ہے، تو وہ سارے نمازیوں کے آگے سے کوئی بندہ گزر جائے گا، کسی نمازی کی نماز معمولی سی متاثر نہیں ہوگی، ان کی نماز معمولی سی متاثر نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام کے آگے سترہ موجود ہے۔ امام کا سترہ باقی سب کے ستروں کے لیے کفایت کرے گا۔ ہاں ایک بندہ انفرادی طور پر نماز ادا کر رہا ہے تو آج کل مسجدوں کے اندر انہوں نے اتنے 2-2 فٹ یا 1.5 فٹ کے جو ہے نا وہ چوڑے سے سترے بنائے ہوتے ہیں، ان کو آگے رکھ لیا جائے، اس کے آگے سے کوئی بندہ گزر جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہے کئی جگہ پہ ستون یا پہلی صف کے سامنے جس طرح پلر موجود ہوتے ہیں، اگر آپ نے اکیلی نماز پڑھنی ہو، سترہ موجود نہ ہو، تو آپ کو اس پلر کے سامنے نماز ادا کر لینی چاہیے۔ تیسری بات یہ مسجد میں کرسیاں بھی موجود ہوتی ہیں، آپ جب کرسی کے پیچھے نماز کو ادا کریں گے تو کرسی کے آگے سے گزرنے والا بندہ آپ کی نماز میں خلل واقع نہیں ہوگا اس سے۔ تو یہ 2-3 باتیں ہمارے پاس اس بات کے امکانات موجود ہوتے ہیں، چنانچہ ہمیں اس بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ کیا مرد کڑا یا دھاگا ہاتھ میں پہن سکتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ مرد کے لیے جائز زیور صرف ایک ہے، وہ انگوٹھی ہے۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے، یہ زیور اس کے لیے جائز ہے۔ یا وقت دیکھنے کے لیے اگر وہ گھڑی باندھ لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں۔ ہاں کڑا یا دھاگا باندھنا، یہ تو پہلی بات تو یہ کڑا جو زیور ہے مرد کا نہیں ہے، یہ عورت کا زیور ہے۔ اب کڑا یا دھاگا جو ہے وہ بطور زیور پہننا اس اعتبار سے غلط ہے کہ اس میں عورتوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے غلط ہے کہ کڑا میرے نفع نقصان کا مالک ہے یا دھاگا میرے نفع نقصان کا مالک ہے، یہ تو خالصاً شرک والی بات ہے۔ ہمارے نفع و نقصان کا مالک کوئی دھاگا یا کڑا نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، چنانچہ ہمیں کڑے اور دھاگے کو باندھنے سے جو ہے اعراض کرنا چاہیے۔ قسم کھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ قسم اصل میں کسی چیز کی تاکید کو اجاگر کرتی ہے کہ اس پہ تاکید زور دیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنایا جاتا ہے۔ قسم کھانے کے ساتھ آپ کی لائبلٹی، ویسے تو مسلمان کو ہر حالت میں سچائی سے کام لینا چاہیے، مسلمان کے لیے کسی بھی طور پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لیکن کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پر قسم کی نوبت آ جاتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، قرآن نے بھی ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے، اگر 4 گواہ موجود ہوں تو زانی کو کوڑے لگنے چاہیے، اگر نہ موجود ہوں تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ لیکن دنیا میں ایک رشتہ ایسا ہے جو بڑا ہی نازک اور حساس ہے، وہ رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ اگر شوہر بیوی کو ایسی کسی غلط حالت میں دیکھ لے تو آپ مجھے خود بتلائیں، کیا وہ گواہوں کو لے کے آئے گا؟ اس کی غیرت طبعی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ گواہوں کو لے کے آئے۔ ایسی صورت میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی رہنے پہ رضامند نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پھر جو ہے لعان جو ہے اس کا جو ہے صدور اس کو ضروری سمجھا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ وہ لعان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بندہ عدالت میں جا کے 4 قسمیں کھاتا ہے کہ میں سچا الزام اپنی بیوی پہ لگا رہا ہوں، میری بیوی بری عورت ہے، اور 5واں قسم یہ کھاتا ہے اللہ کی مجھ پہ لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے، احتمال تو موجود ہے الزام سچا ہو، لیکن یہ احتمال بھی برقرار ہے کہ ہو سکتا ہے بیوی بے گناہ ہو اور مرد کی نیت میں کھوٹ ہو
اور مرد جو ہے بیوی کو بدنام کرنا چاہتا ہو، جو اس سے انتقام لینا چاہتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کا مواخذہ اس انداز میں نہیں کرتے کہ یک طرفہ بات چل پڑے، جس طرح ہمارے معاشرے کا چلن ہے، کسی پر الزام لگا سارے اس کو الزام لگانا شروع ہو گئے، کسی کو بے گناہ قرار، سب کو بے گناہ قرار دے دیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ جس طرح کسی کے گناہ گار ہونے کے احتمالات ہوتے ہیں، اس طرح اس کے بے گناہ ہونے کا احتمال بھی جو اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اب بیوی کیا کرے؟ بیوی یہ بات کہے کہ میرا خامند مجھے جھوٹی قسم کھا چکا ہے، میں مان جاؤں اور وہ ہو بے گناہ؟ نہیں، اللہ نے پھر اس کو بھی 4 قسمیں کھانے کا کہا ہے۔ اگر چاہتی ہے کہ میرے پہ سے الزام رفع کیا جائے تو وہ عورت 4 قسمیں کھائے گی، میرا خامند جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اور 5ویں قسم یہ کھائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا میرے پہ غضب ہو اگر میرا خامند جو ہے وہ سچی بات کر رہا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس کے نتیجے کے اندر جب دونوں قسمیں کھا لیں گے تو ان میں جدائی ہو جائے گی، اب وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اگر خامند اکیلا قسم کھاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بیوی اگر نہیں قسم کھاتی تو مجرم قرار پائے گی۔ حضرات قسم جو ہوتی ہے معاملات میں کئی مرتبہ کھانی پڑ جاتی ہے، اور معاملات کے اندر جو قسم کھانی ہوتی ہے وہ بڑی تاکیدی قسم ہوتی ہے حضرات گرامی قدر، لیکن کئی مرتبہ ہم ایک عمومی قسم کھاتے ہیں، ہم یہ کام کریں گے لیکن نہیں کر پاتے، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے لیکن کر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر تخفیف کی، اگر ایسی صورت کے اندر اپنی قسم کو بندہ پورا نہیں کرتا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کے کپڑوں کا انتظام کرے یا 3 دن کے روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے اندر جو ارادے کی غلطی ہوئی ہے جس کو پورا نہیں کر سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ حضرات گرامی کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں محاورتاً قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اللہ دی قسم اتھے گیا، اللہ دی قسم ادھر آیا، اللہ کی قسم وہاں جا رہا تھا۔ یہ اچھی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں کے اوپر تمہیں جو ہے نا گرفت نہیں کرتا۔ ہاں، جس وقت قسم پرے پنچایت میں کھائی جائے اور کسی معاملے پورے تیقن کے ساتھ کھائی جائے تو وہ قسم جو ہے ایک آئینی اعتبار سے اس کا ایک ویٹ ہے، شرعی اعتبار سے بھی ویٹ ہے اور آئینی اعتبار سے اس کا ویٹ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت ختم نبوت کے ڈرافٹ میں تبدیلی کی بات آئی تھی تو وہاں پہ یہ بات کہی گئی تھی حلف نامے کو تصدیق نامے سے بدل دیا جائے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ بندہ جھوٹی تصدیق تو دے سکتا ہے لیکن جھوٹا حلف اٹھانا، یہ کئی مرتبہ گمراہ یا بد مذہب لوگ بھی ہیں اس بات میں مادہ تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ حلف اللہ تعالیٰ کی قسم جو کھانی ہے وہ بڑی سوچ سمجھ کے کھانی چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا یہ بہت بڑی جو ہے قباحت والی بات ہے۔ لعنت اللہ للکاذبین، اللہ نے قرآن میں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، تو جو جھوٹی قسم کھائے گا اس کے اوپر اس سے بھی بڑی لعنت ہوگی۔ اعتکاف والی طالبات و خواتین آخری دنوں میں مہندی لگوانے کا کام بڑی دھوم دھام سے کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شادی والا گھر ہوتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، مہندی لگانا جائز ہے، خواتین کے لیے جو ہے ہاتھوں پہ مہندی لگانا بھی جائز ہے، ان کے لیے بازوؤں کے اوپر مہندی لگانا بھی جائز ہے۔ مردوں کے لیے ہاتھوں کے اوپر مہندی لگانا جو ہے نا جائز نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی عبادت کے دوران سنجیدگی کو بالکل نظر انداز کر دینا اور بالکل ایک اس کو سماجی فنکشن کا درجہ دے دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے انسان خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو تلاش کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قربت کو تلاش کرنے کی بجائے ہم وہ کام جو عام حالات میں مباح تھے یعنی جائز تھے ان کو اعتکاف کے اندر بھی کرنا شروع کر دیں تو یہ بات بڑی غلط ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اچھی گپ شپ کرنا یا اچھی گفتگو کرنا یا معلوماتی گفتگو کرنا یا کاروباری گفتگو کرنا عام حالات میں جائز ہے، لیکن یہ اچھی گفتگو کرنا یا حال چال سے متعلق یا سماجی معاملات پر یا سیاسی معاملات گفتگو کرنا، مسجد اس کا محل نہیں ہے۔ سیاست کے اسلامی اصول بیان کرنا اور بات ہے، کاروبار کا اسلامی اصول بیان کرنا اور بات ہے، یا خلاف دین کسی سیاسی بات پر نقد کرنا اور بات ہے۔ ویسے ہی عام دنیا داری کی سیاست کرنا، یار وہ ادھر گیا اس کو ووٹ ڈال دیا، وہ ادھر تھا اس کا اس نے یہ کر دیا، اور جناب میں دکان پہ گیا وہ گوشت لیا، وہ چھچڑے ساتھ لگے ہوئے تھے، میں فلاں جگہ پہ گیا یار وہ دودھ لیا تو اس نے جناب اس کے اندر جیسا آدھا پانی تھا۔ یہ باتیں مسجد سے باہر بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مسجد جو ہے اس چیز کا محل نہیں کہ اس قسم کی گفتگو یہاں پہ کی جائے، یا تجارت جو ہے میں اپنا سامان کو آپ کو بیچنا، میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، میں کہوں جی میں گاڑیاں بیچتا ہوں، آپ مجھ سے گاڑیاں خریدیں، کتنے کی بیچتے ہیں یار؟ 40 لاکھ کی گاڑی نہیں آ گئی ہے، 50 لاکھ کی میں نے جاپان سے امپورٹ کر لی ہے۔ یہ مسجد کا محل نہیں ہے۔ مسجد کا محل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بستگی کو پیدا کیا جائے، اللہ کے ساتھ لو لگائی جائے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ مسجداً اسست علی التقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ جو مسجدیں جن کی بنیاد تقویٰ پہ ہو وہ اس چیز کی زیادہ حقدار ہے کہ ان میں کھڑے ہوا جائے، اور اللہ تو وہ جن میں ایسے لوگ ہوں جو تزکیہ طہارت کو جو ہے اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ایسے لوگ
جو طہارت سے محبت کرنے والے ہیں جس جگہ پہ موجود ہوں ایسی مسجدوں میں جانا چاہیے۔ حضرات گرامی کا ذرا خود بتلائیں، عالم دین کی مجلس ہو یا اہل علم کی مجلس ہو یا للہیت والوں کی مجلس ہو، اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وحی کا نزول فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ آپ نے جب اپنے نفس کو صبر دینا ہو تو آپ ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جائیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور ایک اور مقام پہ بڑی ہی عجیب بات اللہ نے ارشاد فرمائی، وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ جو مومن پیار کرتے ہیں، جو آپ کے تابع دار اہل ایمان ہیں، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی والا معاملہ فرمائیے۔ تو حضرات گرامی قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تلاوت قرآن جیت کریں، علم کی بات کو سمجھیں سمجھائیں۔ یہ بات مسجدوں میں ہونی چاہیے۔ فضول قسم کی گپ شپ اور لا یعنی قسم کی جناب افعال و اعمال۔ اب چوڑیاں جو ہیں انشاءاللہ جو جن بہنوں نے پہننی ہے گھر جا کے پہن لیں گی، مہندی جنہوں نے لگانی ہے وہ ان کے پاس گھر جا کے بھی وقت ہوگا۔ اب اعتکاف کے ہیموں کو اسی کام کے لیے جو ہے کر دینا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن دوسری بات ہے کسی نے مہندی لگا ہی لی ہے، اس کی چھوڑ دینی چاہیے اس بات کو۔ بعض بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ ایک بات کو پھر پکڑ لیتی ہیں، پھر بڑی سخت گرفت کرتی ہیں، تو ان کو بھی بچیوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے، انہیں اگنور کر دینا چاہیے، ہلکی سی بات کہہ دینی چاہیے کہ آپ بیٹے اس بات کے اندر جو نہ ہوں۔ لیکن قرآن کے اس فعل کو بھی یاد رکھیں، اس حکم کو بھی یاد رکھیں، اس عمل کو بھی قرآن میں جس کی کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اگر کوئی لغو کام ہو رہا ہو تو ضروری نہیں بندہ اس میں ضرور حصہ لے، اس سے بڑی تکریم کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اللہ بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، مسجد نبوی شریف کی زیارت سے برابر فرما، اللہ قبلہ اول کی زیارت نصیب فرما، اللہ روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی عوارض کو دور فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے امکنار فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، سعادت والی زندگی شہادت والی موت نصیب فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ سیئات سے درگزر فرما، اللہ سیئات سے درگزر فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔